ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر مخصوص کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو میرے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل رہے تھے اور میں اپنی عادت کے مطابق آواز سے مگر خیالوں میں اپنی والدہ سے مخاطب تھی۔ میں انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے میرے ساتھ زبردستی کر کے یوں رشتہ کیا گیا ہے۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، میں ایک لمحے کو بالکل ڈر ہی گئی جب اپنے پیچھے اپنے پڑوسی انکل کو کھڑے پایا جو نرگس آنٹی کے پرانے مالک مکان تھے۔ انہوں نے مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں ڈروں نہیں، وہ میری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر ان کو وہاں سے جانے کا کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اوپر ہی نہ آ جائے۔ ان کو بھی شاید میری حالت کا احساس تھا، اسی لیے ایک انویلپ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں میری ماں کی قاتل کا راز ہے۔ میں چونک گئی کہ جس بات کا مجھے شک ہے وہ سچ ہے۔ میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ سے لفافہ تھام لیا اور ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور جلدی سے اس انویلپ کو کھولا، مگر اندر ایک USB کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس سے کیا ہوگا۔ ساتھ ہی اٹھی اور اپنے لیپ ٹاپ میں اس USB کو ڈالا۔ اسکرین شو ہونے پر معلوم ہوا کہ اس میں ایک ویڈیو موجود ہے۔ میں نے جلدی سے اس ویڈیو پر کلک کر کے پلے کا بٹن دبایا۔ جب اسکرین پر ایک منظر نمایاں ہوا، یہ کلپ شاید سیکیورٹی کیمرے سے لی گئی تھی، جس میں نرگس آنٹی اپنے مالک مکان کے چوکیدار سے ایک لفافہ لیتی ہوئی دکھائی دی۔ ساتھ ہی انہوں نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سلو پوائزن کو دینے کی مقدار اور طریقہ دہرایا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے بالکل شل ہو گئی۔ یعنی امی کے آخری دنوں میں جو کھانا ہمارے گھر نرگس آنٹی کی طرف سے آتا تھا وہ در حقیقت میری ماں کے قتل کا انتظام تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سب پر سے اعتبار اٹھ گیا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں پر ہوئے ظلم کا حساب ضرور لوں گی، اور چھوڑوں گی تو میں انہیں بھی نہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہو کر بھی میری ماں سے دغا کرتے رہے تھے۔ پھر میں نے کیا کیا، جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے جاننی ہے۔ میرا نام انم ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ہمارا تعلق ایک امیر اور صاحب حیثیت گھرانے سے ہے۔ میں، میری امی اور ابو ایک ساتھ بخوشی زندگی گزار رہے تھے جب ہماری زندگی میں وہ آئیں۔ وہ خاتون ہمارے پڑوس میں ایک بنگلے میں کرائے دار تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ قریبی ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ ابھی تازہ طلاق ہوئی ہے، مگر فیشن اور بیوٹی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایسا کوئی غم نہیں ہے۔ محلے کے ہر مرد کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کوئی تقریب ہو محلے میں یہ قرآن خوانی خصوصی تیار ہو کر وہاں موجود ہوتی۔ اکثر ہی محلے کے نکڑ پر موجود ایس کریم شاپ میں کسی بھی پڑوسی کے ساتھ پائی جاتی۔ ان کے گھر کا راشن بھی خود سے ہی ماہانہ کی بنیاد پر لگ گیا تھا، جس کا خرچ یقیناً ان کے پرس سے نہیں جاتا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے گھر میں جیسے کوئی طوفان آیا ہو، اور اس طوفان کی زد میں جیسے میں آئی تھی، ویسے ہی محلے کے وہ سارے مرد حضرات بھی آئے تھے جو نرگس آنٹی پر جان لٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے، کیونکہ اس روز میری اماں اچانک ہی پراسرار طریقے سے اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی تھیں۔ یہ بات واضح تھی کہ ان کا قتل کیا گیا ہے، مگر ابا نے ان سب کو طبعی موت کہلوا کر ٹال دیا تھا۔ مجھے کچھ شک تو ہوا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ وہ دن جیسے میرے لیے قیامت کا دن تھا۔ ایک پہاڑ میرے سر پر آن گرا تھا، مگر اگلے ہی روز ایک اور چیز ہونی تھی جس سے میری ساری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے ابا نے ہماری پڑوسن نرگس بیگم سے نکاح کر لیا تھا اور انہیں گھر لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں کے جانے کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا ہے اور مجھے اس وقت کسی کی ضرورت ہے، اور خالصتاً میرا خیال کرتے ہوئے انہوں نے نرگس بیگم سے نکاح کیا ہے۔ اس واقعے کے وقت جو خوشی ابا اور نرگس بیگم کے چہرے پر تھی وہ قطعاً ان کی بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی اور اس جھوٹ کی چغلی کر رہی تھی جو ابا بول رہے تھے۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ وہ جو نرگس آنٹی کو میرے زخموں کے مرہم کے لیے لائے تھے، وہی خاتون ان زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میری امی اکلوتی تھی، ورنہ میں یقیناً اس وقت اپنے ننیالی رشتہ داروں کی مدد لیتی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر امی اور ابا کی لڑائیوں کا خیال آنے لگا، جس کی آوازیں پچھلے تقریباً 1 ماہ سے مسلسل آ رہی تھی۔ میں ان سب کو معمول کی بحث کہہ کر ٹال دیتی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے ہی ان غموں کو دل پر لیے اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے ہی چلی جائیں گی۔ ابا کی شادی اور اماں کی وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا جب ابا نے آفس دوبارہ سے جوائن کر دیا تھا۔ اس روز ان کا پہلا دن تھا۔
جب نرگس آنٹی ان کے جانے کے بعد میری طرف آئیں اور مجھے کہا کہ میں ان کی بیٹی کا خیال کروں اور ان کو کھانا کھلا دوں۔ وہ خود کہیں باہر جا رہی ہیں۔ ان کی بات پر میں کچھ حیران تو ہوئی، کیونکہ میری اماں خالصتاً گھریلو عورت تھی اور انہیں ایسی کوئی عادت لاحق نہیں تھی۔ خیر، میں نے اپنی حیرانی کا اظہار ان کے سامنے نہیں کیا۔ وہ جو پہلے دن سے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ بچی کو سنبھال لوں، آہستہ آہستہ مجھے گھر کی ذمہ داریاں بھی دینے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور ایسا کیا ہوا ہے کہ ہر کچھ دنوں بعد ہماری کوئی ملازمہ نوکری چھوڑ رہی تھی، مگر ایسا ہونے سے میرے کندھے پر ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ پہلے جو بچی کے ساتھ کچن کا کام میرے سر پر آیا تھا، اب گھر کی صفائی بھی میرے ذمے تھی۔ مجھے اماں کی یاد اور شدت سے زیادہ آتی تھی۔ ابا بھی اب جب رات کو گھر آتے تو مجھ سے سرسری سا ہی پوچھتے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بس باقی سارا وقت نرگس آنٹی اور ان کے قصے، ان باتوں میں ان کو کہاں خیال تھا میرا اور میری مری ہوئی ماں کا۔ یہ سب احوال ان کی شادی کے پہلے ماہ کے ہیں، جب میں اپنی 10ویں جماعت کے امتحان دے کر گھر میں نتیجے کا انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ہی نئے داخلوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اماں کی وفات ہوئی اور آج ان کا چہلم تھا۔ میں نے اپنی ایک پرانی ملازمہ کو کہہ کر محلے میں قرآن خوانی کے لیے کہلوایا تھا۔ ساتھ ہی رات کو ابا کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اس کی تو نوبت ہی نہ آئی۔ ملازمہ جب محلے میں کہہ کر واپس آ رہی تھی، انہیں نرگس آنٹی نے دیکھ لیا، اور پھر جو کچھ ہوا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، مجھے یہ سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ابا کے آنے میں ابھی وقت تھا اور مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کو سب کچھ بتاؤں گی اور وہ ضرور نرگس آنٹی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے میرے ہی گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مگر یہاں بھی وہ ہوا جس کا مجھے خیال نہیں تھا۔ ابا کے گھر آنے کا پتہ مجھے ان کی اونچی آواز میں اپنے نام کی پکار سے ہوا تھا۔ وہ بہت غصے میں مجھے پکار رہے تھے۔ میں ڈرتی ہوئی باہر آئی تو ابا سخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے نرگس آنٹی سے بدتمیزی کیوں کی ہے۔ میں تو بابا کا یہ روپ دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی کہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے بابا یوں کہیں۔ میں نے بابا کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے نرگس آنٹی کو ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کہ میں نے چہلم کی دعا اور قرآن خوانی کے لیے محلے میں کیوں کہلوایا ہے، اور یہی میری غلطی تھی۔ قرآن خوانی تو ہو ہی نہیں سکی، ساتھ ہی مجھے ابا کا بے حد جلال بھرا لہجہ برداشت کرنا پڑا۔ مگر زیادہ مشکل تو تب آئی جب نرگس آنٹی نے اس بات کو جواز بنا کر مجھ سے دشمنی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نرگس آنٹی نے ہر روز کوئی نئی بات نکال کر مجھے ابا کی عدالت میں ملزم بنا کر پیش کیا تھا۔ ایک روز تو میں ٹیرس پر بیٹھی تھی جب مجھے امی کی شدت سے یاد آئی تھی اور آنسو خود ہی رواں ہو گئے تھے، جب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب نرگس آنٹی میرے پاس آ گئی ہیں۔ ہوش میں تو میں تب آئی جب انہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے جھنجھوڑا تھا کہ میں نے یہ رونے ڈال کر گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے آنسوؤں میں روانی کی وجہ میرے گال پر پڑنے والا وہ تھپڑ تھا جو نرگس آنٹی کے ہاتھ سے لگا تھا۔ یہ پہلا تھپڑ ضرور تھا مگر آخری نہیں تھا، اور یوں میری سوتیلی ماں کے ظلم دن بدن مجھ پر بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اتنی بڑی تو تھی کہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ ابا مکمل طور پر نرگس آنٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ نہ انہیں میری کسی سچی بات پر یقین آئے گا اور نہ ہی وہ نرگس آنٹی کے جھوٹ کو غلط مانیں گے، اسی لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور شام کو تھک ہار کر چھت پر چلی جاتی تھی، کیونکہ ان سب سے مجھے اماں کی یاد آتی تھی اور گھر میں رونے پر پابندی تھی، اور یوں مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر رونا ہوتا تھا۔ یہ سب میرے معمول تھا، مگر ایک دن خلاف توقع نرگس آنٹی جو روز ہی گھر سے باہر رہتی تھیں، اس دن گھر میں ہی رہیں۔ ابا بھی آفس سے شام ہونے سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے۔ گھر کی صفائی کروائی جا رہی تھی، کھانے میں انواع و اقسام کے پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یہ سارے انتظام نرگس آنٹی خود اپنی سرپرستی میں کروا رہی تھی۔ شام کے وقت مجھے بھی تیار ہونے کا کہا گیا کہ رات کے کھانے پر ابا کے دوست مدعو ہیں۔ میں بھی بغیر کسی حیل و حجت کے تیار ہو گئی، مگر مہمانوں کی طرف نہیں گئی۔ ڈرائنگ روم میں مجھے اپنی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر ابھی مہمانوں کو آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب نرگس آنٹی مجھے بلانے آئی۔ میں ان کی اچانک اپنے لیے میٹھی آواز میں آئی پکار سے پریشان ہو گئی تھی، ساتھ ہی مجھے کسی انہونی کا بھی احساس ہوا تھا، مگر جو بھی تھا مجھے نرگس آنٹی کے ساتھ مہمانوں کی طرف جانا ہی پڑا۔ میری عمر 16 سال تھی، یعنی میں کوئی بچی نہیں تھی جو وہاں ہمارے انتظار میں موجود مہمان خواتین کے لہجے کو نہ سمجھ سکتی۔ ان خواتین نے مسکرا کر مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور مجھ سے میرے ہی متعلق سوال کرنے لگیں، یوں جیسے سب کا وہاں
جڑنے کا مقصد میں تھی۔ اگلے لمحے اس خاتون نے جو کہا اس کی توقع میں نے نہیں کی تھی۔ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان سب لوگوں کے مابین میرا رشتہ پہلے سے طے تھا۔ یہ تو بس رسمی کارروائی تھی۔ مجھ سے اور وہاں بیٹھا نہ گیا تو میں معذرت کرتی اٹھ گئی اور چھت کے مخصوص کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو میرے چاہنے کے باوجود بھی نہیں رک رہے تھے اور میں اپنی عادت کے مطابق آواز سے مگر خیالوں میں اپنی والدہ سے مخاطب تھی۔ میں انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے میرے ساتھ زبردستی کر کے یوں رشتہ کیا گیا ہے۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، میں ایک لمحے کو بالکل ڈر ہی گئی۔ جب اپنے پیچھے اپنے پڑوسی انکل کو کھڑے پایا جو نرگس آنٹی کے پرانے مالک مکان تھے، انہوں نے مجھے یوں ڈرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ میں ڈروں نہیں، وہ میری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر ان کو وہاں سے جانے کا کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اوپر ہی نہ آ جائے۔ ان کو بھی شاید میری حالت کا احساس تھا، اسی لیے ایک انویلپ میرے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں میری ماں کی قاتل کا راز ہے۔ میں چونک گئی کہ جس بات کا مجھے شک ہے وہ سچ ہے۔ میں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ سے لفافہ تھام لیا اور ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور جلدی سے اس انویلپ کو کھولا، مگر اندر ایک USB کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس سے کیا ہوگا۔ ساتھ ہی اٹھی اور اپنے لیپ ٹاپ میں اس USB کو ڈالا۔ اسکرین شو ہونے پر معلوم ہوا کہ اس میں ایک ویڈیو موجود ہے۔ میں نے جلدی سے اس ویڈیو پر کلک کر کے پلے کا بٹن دبایا جب اسکرین پر ایک منظر نمایاں ہوا۔ یہ کلپ شاید سیکیورٹی کیمرے سے لی گئی تھی، جس میں نرگس آنٹی اپنے مالک مکان کے چوکیدار سے ایک لفافہ لیتی ہوئی دکھائی دی۔ ساتھ ہی انہوں نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سلو پوائزن کو دینے کی مقدار اور طریقہ دہرایا تھا۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے بالکل شل ہو گئی تھی۔ یعنی امی کے آخری دنوں میں جو کھانا ہمارے گھر نرگس آنٹی کی طرف سے آتا تھا وہ در حقیقت میری ماں کے قتل کا انتظام تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے سب پر سے اعتبار ہٹ گیا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں پر ہوئے ظلم کا حساب ضرور لوں گی، اور چھوڑوں گی تو میں انہیں بھی نہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہو کر بھی میری ماں سے دغا کرتے رہے تھے۔ میں نے کسی دوسرے کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے لینڈ لائن سے انکل کو فون ملایا اور کل صبح ملنے کا کہا۔ جس طرح انہوں نے مجھے ثبوت دیے تھے، یقیناً وہ بھی قاتلوں کو پکڑوانا چاہتے تھے۔ صبح ابا کے جاتے ہی میں نے اپنے گھر کے سارے سیکیورٹی کیمرے کے ایکسیس لے لیے تھے اور وہاں سے ان کے کلپس کو الگ کر لیا تھا، جس میں کھانا نرگس آنٹی کو ہمارے گھر لائے دیکھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انکل ہمارے گھر آ گئے تھے، جہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے نرگس آنٹی نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور ان کی ہنستی مسکراتی زندگی کا سکون تباہ کر کے میری اماں کو قتل کر کے ابا سے شادی کر لی تھی۔ ان سے سارا کیس ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انکل کے ایک دوست جو پولیس میں ہیں ان کے تھرو FIR کٹوائی جائے اور ان کو اریسٹ۔ ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے جب نرگس آنٹی کہیں سے آ دھمکی۔ ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہم دونوں کی باتیں سن چکی ہیں۔ انکل نرگس آنٹی کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب آنٹی میرے پاس آ کر رک گئی، آج ان کے چہرے پر وہ مغرور مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ خوف کے آثار واضح تھے۔ انہوں نے ڈر بھرے لہجے میں کہا کہ میں انہیں معاف کر دوں ان کے ہر ظلم کے لیے، اور اب وہ کبھی بھی مجھ سے برا پیش نہیں آئیں گی۔ بس میں ان کی غلطی کو نظر انداز کر دوں جو انہوں نے میری ماں کو قتل کر کے کی تھی۔ وہ ساری زندگی میری غلام بن کر رہیں گی۔ اگر جو میں یہ بات ابا کو پتہ لگنے دوں، اسی لمحے میرا دل چاہا تھا کہ میں ان کو چھت سے دھکا دے دوں، مگر پوچھ میں کھڑے پڑوسی انکل کے اشارے کے مطابق میں نے نرگس بیگم سے استفسار کیا کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا میری ماں کے اوپر۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں۔ انہوں نے گہری سانس لینے کے بعد اپنی بات کا آغاز کیا۔ میری شادی محبت کی تھی اور میں نے دل سے نبھائی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو چلنے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس اور شوہر کا رویہ میری جانب اور خشک ہو گیا تھا۔ انہیں میری ہر بات میں صرف نقص نظر آتے تھے۔ زندگی جیسے ایک مشکل آزمائش بن گئی تھی۔ ایک روز میری ساس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا، جس پر میری ان سے بحث ہو گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میرے سابقہ شوہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں بیٹا مجھ سے اور میری بیٹی سے جان چھڑانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی اپنی بیٹی کو لیے گھومتی رہی، جب میرے کانوں میں اپنے لیے بدکاری کے الزام سنائی دے رہے تھے، اور وہی لمحہ تھا جب میں نے اس الزام کو سچ کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور اپنے حسن کو ان بھوکی عوام کے سامنے عیاں کر دیا۔
मुझे जगह जगह अपने ऊपर और जान लौटाने वाले मिले, मगर कोई भी तुम्हारे बाप जैसा ना था। उनको मैंने कहा कि मुझसे दूसरी शादी कर लें, मगर उन्होंने मुझे ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो अपनी बीवी और बेटी को नहीं छोड़ेंगे और उसके होते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने चौकीदार की मदद से स्लो पॉइजन मंगवाया और इस कदर होशियारी से काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने अपने ऊपर हुए तमाम मजालिम का बदला तुमसे लिया ताकि अपने अंदर की आग को ठंडा कर सकूं, मगर मुझे सुकून फिर भी नहीं मिल रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल किया। मुझे माफ़ कर दो। आंटी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी जब घर के बाहर से पुलिस वैन के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। अंकल ने आंटी का एक बाले जुर्म रिकॉर्ड कर लिया था और अब उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता था। ऐसा तो होता है कि जब आप किसी पर जुल्म करते हुए मकाफाते अमल को भूल जाते हैं। जिस तरह हर गुज़रते वक्त के साथ साइंस में जदीद इजादात और टेक्नोलॉजी आती है, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी आसाइशों का इजाफा होता है। अगर तब्दीली हमारे लाइफस्टाइल और आसपास के माहौल में नई इजादात से आ रही है तो यह हमारी ज़िंदगी में भी तो बदलाव लाती है ना। हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर नया दिन एक नया सबक देकर जाता है, ये तो वाज़ेह है, मगर क्या आप उससे सीखते हैं या हम सोई हुई कौम ही बने रहते हैं और ख़ुद में कोई तब्दीली नहीं आने देते। हर वक्त की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। जैसे जो तालीम कुछ सालों पहले बहुत ज़्यादा समझी जाती थी, उसकी वैल्यू आज के दौर में कम है। इस तरह बाकी भी सारे मामलात में भी वक्त बदलने के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है, इन सब में ख़ुद को फ़िट रखने के लिए वक्त और ज़रूरत के मुताबिक हमें ख़ुद को बदलना पड़ता है। हमें बहुत सी पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ें करनी पड़ती हैं और इस चक्कर में कभी कभी हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के। हमें अगर अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही है तो उसके साथ अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके को भी अडॉप्ट करते रहें। आप हमेशा एक जैसे तरीके पर चल कर नहीं रह सकते। ये वक्त की ज़रूरत है कि आप हर नई सुबह एक नई तहकीक के लिए सर्फ करें, ख़ुद को तराशने के लिए मेहनत करें। हर नए लम्हे आप पॉजिटिव हों। आपको ज़िंदगी गुजारने का हुनर आना चाहिए। वक्त और हालात आपको जो कुछ सिखाना चाहते हैं उस पर गौर करके पहचानें। कभी आपको एहसास हो कि पहले आप बेहतर थे, वो आपकी हार है। आपने बेहतर से बेहतरीन होना है। जो खूबियाँ आप में मौजूद हैं उनकी हिफाजत करें, उन्हें खोने ना दें। सबको ज़िंदगी से कोई ना कोई मसला तो होता ही है, कोई भी छोटा या बड़ा मसला। थक जाता हूँ, टाइम ही नहीं, सुकून ही नहीं, पैसे नहीं, कोई दोस्त नहीं, रिश्तेदारों से मसाइल, ये कोई भी। तो सवाल यह है कि जो मसले हमें वाकई बड़े लग रहे होते हैं, जो सुकून ख़राब करते हैं, हमारा वो वाकई बड़ी बात होती है, ये भी हमें लगती है। देखें, कोई भी काम हम अच्छा और बेहतरीन प्रेशर में नहीं कर सकते। हमें उसके लिए ठीक से तैयार होना होता है। सबसे ज़्यादा दिमाग तैयार हो हमारा, तभी अच्छा आउटपुट आएगा। तो जब हम कोई भी काम मुसलसल डिले करते हैं और ठीक डेडलाइन पर जल्दी में करते हैं तो हम थकेंगे ही ना, हमें मुश्किल ही लगेगा। जब हम सारी किताब पेपर से पहले वाले एक दिन में तैयार करेंगे, मतलब कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, हमारा उसे करने का अंदाज़ गलत होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात देख लेते हैं। उसमें भी ज़रा सी कोई चीज़ हमारी सोच के ख़िलाफ़ हो, हमें कुछ होने लग जाता है, परेशान होने लग जाते हैं हम। देखें, अब हर कोई हमारे मुताबिक अपनी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकता ना। और एक चीज़ मसलहत भी होती है, हमें ही अपनी ज़िंदगी आसान करनी है, अच्छा सोचकर और उस पर अमल करके भी। हर काम मुश्किल है, ज़िंदगी भी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि जो सबक हमें प्यार से समझा रही थी ज़िंदगी, हम ही ने उस पर आंखें बंद रखी थी। बस अपनी आंखें और दिमाग हाजिर रखें और अकल को इस्तेमाल करते रहें तो सब इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।